انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے ذہن میں آج تک رجسٹرڈ ہے. انہوں نے کہا جب ماشاءاللہ لگا اور ابھی بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی تھی تو کچھ افسران نے آ کے ہم سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر سندھ کی جامعات اور کالجوں کو کچھ سال کے لیے بند کر دیا جائے تو کیسا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے سندھ میں پروٹیسٹ ہو رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا کہ چند سال کے لیے کیوں مکمل طور پہ بند کر دیں، کیونکہ اگر یہی سوچ پائی جاتی ہے اور یہ واقعی سوچ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوا کیمپسز میں، جو کچھ ہوا، جس طریقے سے اسلحہ کی فراوانی ہوئی، اس کا ظاہر ہے الٹیمیٹ رزلٹ جامعات اور کالجز میں تو پڑھا پاکستان میں، لیکن اس کا سب سے خوفناک اثر معاشرے پہ پڑا، کیونکہ پھر اسلحہ کی زبان استعمال ہونے لگی. ایک بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ ہم ابھی، مجھے شاید سال بھر کے بعد میں نے کیسے جوائن کیا وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم سوات اور اپ کنٹری میں کیمپسز جس طرح جاتے ہیں، ہم ٹور پہ گئے تو کیونکہ ایک سیاست دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اس زمانے میں سارے جو لیڈرز تھے وہ گرفتار تھے، جن میں خان عبدالولی خان بھی شامل تھے. تو جب ہم سوات گئے تو میں نے وہاں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہمارا ایک ساتھی تھا قاسم جان، میں نے کہا یار قاسم ولی خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، خان صاحب اور بیگم مسلم ولی. کہنے لگے یار وہ تو انڈر ڈیٹینشن ہے. میں نے کہا یار کوشش کر لو، ہاؤس اریسٹ ہے، ہاؤس اریسٹ میں کوئی کہیں نہ کہیں کچھ ریلیف مل جاتا ہے. خیر اس نے کوشش کی اور ہماری ملاقات ہو گئی، اور وہ بہت ہی یادگار ملاقات تھی، جس میں مجھے آج بھی اس وقت ان سے خاص طور پہ افغانستان کے کانٹیکس میں، اور انہوں نے یہ اس وقت بھی مجھ سے کہا تھا کہ پاکستان جو پالیسی افغانستان کی بنا رہا ہے، جو بعد میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ بہت مشہور ہوا کہ جو گولی آج ہم کابل کی طرف چلا رہے ہیں وہ کل پلٹ کر اسلام آباد کی طرف آئے گی. لیکن جب ہم واپس اپنے کیمپ میں پہنچے تو ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے سعید صاحب، وہ آگ بگولا ہو گئے. انہوں نے کہا تم نے تو میری نوکری ختم کروا دی، تمہیں اندازہ ہے تم لوگوں نے کیا کیا اس میں. میں نے کہا سعید صاحب ہم جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں تو تھوڑی بہت تو یہ لبرٹی ہم لے سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بہت سخت ناراض تھے. پروفیسر زکریا ساجد، حسب معمول جو لوگ زکریا ساجد کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں، وہ مسکرا دیے. لیکن جب ہم پاس آؤٹ کرنے لگے تو سعید صاحب نے بلایا، انہی سعید صاحب نے، انہوں نے کہا تم نے کام تو بہت غلط کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم جرنلسٹ ضرور بنو گے.